تصور کریں آپ خلا کی گہرائیوں میں ایک ایسے دیوہیکل اور خطرناک شکاری سیارے کو ڈھونڈ رہے ہو جو دوسرے سیاروں کو اپنی جگہ سے ہلا رہا ہو، لیکن جب سالوں کی محنت کے بعد آپ اپنے ہدف تک پہنچے تو وہاں کسی خوفناک مونسٹر کے بجائے ایک ننھا سا معصوم مسافر کڑا ملے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پلوٹو کی، ایک ایسی دریافت جو سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ کائنات کے آخری کونے پر بیٹھے اس چھوٹے سے جسم نے کیسے پوری دنیا کے ماہرین فلکیات کو بے وقوف بنائے رکھا، اور آخرکار اسے سیاروں کی لسٹ سے دھکے دے کر کیوں نکال دیا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایئر 1781 سے، جب ہمارے سولر سسٹم میں ایک نیا سیارہ یورینس دریافت ہوا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ یورینس اپنے راستے پر سیدھا چلنے کے بجائے عجیب طریقے سے لڑکھڑا رہا ہے۔ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا کے مطابق اسے ایسا نہیں چلنا چاہیے تھا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یورینس کے آگے یقیناً کوئی بہت بڑا سیارہ موجود ہے جو اپنی گریوٹی سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ اندازہ بالکل درست نکلا اور اسی جگہ پر نیپچون دریافت ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نیپچون کے ملنے کے بعد بھی یورینس کی لڑکھڑاہٹ ختم نہیں ہوئی۔ اب سائنسدان پاگل ہو رہے تھے کہ آخر نیپچون سے آگے ایسا کون سا بھاری سیارہ ہے جو ان دونوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس پراسرار اور غائب سیارے کو نام دیا گیا پلانٹ ایکس۔ اس فرضی شکاری کو ڈھونڈنے کے لیے امریکی ماہر فلکیات پرسیول لوول نے اپنی پوری زندگی لگا دی، مگر وہ ناکام رہے۔ ان کی موت کے 13 سال بعد یہ مشکل ترین ٹاسک ایک 23 سالہ نوجوان کلائڈ ٹوباہ کو سونپا گیا۔ ان کا کام بہت مشکل تھا۔ وہ مختلف دنوں میں رات کے وقت آسمان کی تصاویر لیتے اور ان کو کمپیئر کرتے کہ کون سا نقطہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ جو نقطہ اپنی جگہ بدل رہا ہوتا اس کا مطلب ہے وہ سیارہ ہے، اور پھر 18 فروری 1930 کو انہیں وہ چلتا ہوا نقطہ مل گیا۔ شروع میں دوربینیں اتنی کمزور تھی کہ سائنسدانوں نے سمجھا پلوٹو زمین جتنا بڑا اور بھاری ہے، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی پلوٹو کا سائز سکڑتا چلا گیا۔ پہلے معلوم ہوا یہ مریخ جتنا ہے، اور پھر 1978 میں جب اس کا چاند کیرون دریافت ہوا تو پلوٹو کا اصل سچ سامنے آ گیا۔ پلوٹو اتنا ہلکا اور چھوٹا نکلا کہ وہ کسی سیارے کا مدار تو کیا، ایک پتھر کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ یورینس کیوں لڑکھڑا رہا تھا؟ اس کا جواب 1989 میں وویگر 2 خلائی جہاز نے دیا۔ معلوم ہوا کہ نیپچون کے وزن کا پرانا حساب ہی غلط تھا۔ جب نیپچون کا درست وزن کیلکولیٹ کیا گیا تو یورینس کی لڑکھڑاہٹ بالکل ٹھیک ہو گئی، یعنی جس پلانٹ ایکس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پلوٹو ملا تھا وہ اصل میں کبھی تھا ہی نہیں۔ پلوٹو کی دریافت محض ایک خوبصورت اتفاق تھی۔ پھر بھی پلوٹو 76 ایئرز تک ہمارا 9واں پلانٹ بنا رہا، مگر ایئر 2005 میں ایک نیا دھماکہ ہوا۔ سائنسدانوں کو پلوٹو سے آگے ایک اور برفیلی دنیا ملی جس کا نام ایرس رکھا گیا۔ یہ پلوٹو سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ اب سائنسدانوں کے سامنے درم سکنڈ تھا، یا تو وہ ایرس جیسے سینکڑوں نئے پتھروں کو سیارہ مانے یا پھر سیارے کی ڈیفینیشن ہی بدل لے۔ ایئر 2006 میں انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے سیارہ ہونے کے لیے 3 سخت شرطیں رکھی۔ وہ سورج کے گرد گھومتا ہو، اس کی شکل گول ہو، اور سب سے اہم اس کا مدار بالکل صاف ہو، یعنی وہ اپنے راستے کا سب سے طاقتور جسم ہو۔ پلوٹو پہلی 2 شرطوں میں تو پاس ہو گیا، لیکن تیسری شرط میں فیل ہو گیا۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے کائفر بیلٹ کہتے ہیں، جہاں اس جیسے لاکھوں برفیلے اجسام موجود ہے۔ پلوٹو کا وزن زمین کا صرف 0.2% ہے، اس لیے وہ اپنے مدار کو صاف نہیں رکھ سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پلوٹو کو سیاروں کی لسٹ سے نکال کر ڈارف پلانٹ میں رکھ دیا گیا۔ لیکن پلوٹو کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناسا نے ایئر 2006 میں ایک پیانو جتنا چھوٹا خلائی جہاز نیو ہورائزنز 3 ارب کلومیٹر دور پلوٹو کی طرف روانہ کیا۔ یہ اتنا تیز تھا کہ اس نے چاند کا فاصلہ صرف 9 گھنٹوں میں طے کر لیا،
جوپیٹر کی گریوٹی کا استعمال کرتے ہوئے 9 سال کے طویل سفر کے بعد ایئر 2015 میں یہ پلوٹو کے پاس پہنچا، اور جو ہائی ڈیفینیشن تصاویر سامنے آئی انہوں نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ جس پلوٹو کو ایک مردہ برفیلی دنیا سمجھا جا رہا تھا وہ نیلے، سرخ، نارنجی رنگوں کا ایک خوبصورت شاہکار نکلا۔ سب سے خوبصورت چیز پلوٹو کی چھاتی پر موجود ایک بڑا دلنما نشان تھا جسے سپنٹک پلانیشیا کہا جاتا ہے۔ یہاں نائٹروجن کی جمی ہوئی برف کے ایسے پیٹرنز ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ پلوٹو اندر سے ابھی بھی زندہ اور گرم۔ صرف یہی نہیں، پلوٹو پر ایسے والکینوز ملے جو آگ نہیں بلکہ پانی، امونیا اور میتین کے برف اگلتے ہیں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی سخت برفیلی لیئر کے نیچے لیکوڈ واٹر کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ پلوٹو بھلے ہی ہمارے بنائے گئے انسانوں کے اصولوں پر پورا نہ اترا ہو، بھلے ہی ہم نے اسے سیاروں کی لسٹ سے نکال دیا ہو، لیکن کائنات کے اس آخری کونے میں وہ آج بھی کائپر بیلٹ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ ایک ایسا مسافر ہے جسے ہم نے غلطی سے ڈھونڈا، مگر جب جانا تو وہ ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ خوبصورت نکلا۔